السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل۔ یہ وہی بل کہ جس کو قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے گھنٹوں کے اندر، لگ بھگ 24 گھنٹوں کے اندر پاس کروایا گیا۔ مطلب ایسے ایکسپریس روٹ پر ڈال دیا گیا کہ شاید اس سے پہلے کبھی کسی بل کو اتنی تیزی سے نہیں پاس کیا گیا۔ اور پیچھے وجہ اور مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ کہ کنفرنٹیشن ہو سپریم کورٹ کے ساتھ، کنفرنٹیشن ہو سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ، کنفرنٹیشن ہو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ساتھ۔ اور یہ کنفرنٹیشن کیوں ہو؟ یہ کنفرنٹیشن اس لیے ہو کہ عمر عطا بندیال صاحب ان کی مرضی کے مطابق، ان کی مرضی کے عین مطابق فیصلے نہیں کر رہے، اور ان کے ساتھ جو دیگر اور ججز بینچ کا حصہ ہوتے ہیں وہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے۔ سب سے زیادہ دکھ، جس کی سب سے زیادہ تکلیف، جس کی تکلیف کی شدت بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، وہ ہے گزشتہ سال جب 22 جولائی کو حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر مزاری کی مدد سے، معاونت سے، کہ جنہوں نے وہ خط لہرایا کہ جی یہ دیکھیے چودھری شجاعت کا خط ہے، اور پھر اس کے بعد 23 تاریخ کو پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اس پر پہلے دن سماعت ہوئی۔ پھر اس کے بعد 25 تاریخ کو سماعت کا جو اگلی سماعتیں تھیں وہ اسلام آباد میں ہوئیں، اور 25 تاریخ کو جب سماعت ہونا تھی اسلام آباد میں، اور تینوں ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اسلام آباد پہنچ گئے تھے، اور وہاں پھر سماعت آگے کی کنٹینیو ہونی تھی۔ تو اسی دن صبح میں ایک لمبی قطار میں، جس طرح آج صبح بیٹھے تھے، ایک پریس کانفرنس کی گئی پی ڈی ایم کی طرف سے، اور پھر اپنے اعتراضات، اور اس وقت سے لے کے اب تک ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے مسئلے کا حل فل کورٹ میں ہے، کہ جی فل کورٹ بنا دیا تو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ جناب 15 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان 15 میں سے 8 ججز آج اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر جو ریٹ پٹیشن تھی اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آج سماعت ہوئی، تو پیچھے رہ جاتے ہیں 7۔ تو اگر آپ فل کورٹ بنا بھی دیں تو فیصلہ کیا آئے گا؟ میجورٹی کس کی ہے؟ میجورٹی ان 8 کی ہے جو اس بینچ کا حصہ ہیں، جو ابھی یہ پٹیشن سن رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی۔ بہرحال جی، یہ پچھلے سال سے مسئلہ چل رہا ہے، اور اس مسئلے کو تبھی سے لے کر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے۔ بات بڑھتے بڑھتے پھر اب اس سال الیکشنز پر آ گئی کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے، تب بھی یہی راگ سناتے رہے کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے، فل کورٹ ہونا چاہیے، فل کورٹ نہیں ہوگا تو ہم فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پچھلے سال بھی یہی گیم کھیلی گئی، پھر اس سال بھی یہی گیم کھیلی گئی۔ پھر ابھی جب دوبارہ سے 22 مارچ کو 8 اکتوبر تک پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا، تو اس کے ملتوی ہونے پر پٹیشن پہ، پی ٹی آئی کی پٹیشن پر دوبارہ سے بینچ بنا، اور اس بینچ میں بھی 5 ججز کو بٹھایا گیا، جس میں سے جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے وڈرا کیا، انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ تو پھر پیچھے 3 ججز تھے، اور ان 3 ججز کی مرتبہ بھی یہی بلیک میلنگ ٹیکٹکس کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے، فل کورٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر جی چونکہ سب سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ از خود نوٹس لیا گیا، تو از خود نوٹس میں کیوں لیا گیا؟ پھر یہ کہ جو بینچ تشکیل دیا گیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے 1980 سے چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے یہ رولز اور یہ پروسیجرز، اور اس میں پھر انہوں نے امینڈمنٹ کی تاکہ اگلی مرتبہ جب کبھی کوئی بینچ تشکیل دینا ہوگا تو خالی چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ نہ کر سکیں، یہ ان کا اختیار نہ رہے، بلکہ ان کے ساتھ دیگر اور جج صاحبان ہوں گے جو سینیورٹی میں نمبر 2 اور نمبر 3 پہ آتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے بعد، ان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اس مشاورتی عمل میں، اور ان کی مشاورت سے پھر بینچ بنے گا۔ لائک وائز از خود نوٹس کا بھی معاملہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے ذریعے ہمیشہ کے لیے تمام کر دیا جائے۔ اب یہ وہ ارادے تھے، یہ وہ سازش تھی جو کہ پی ڈی ایم کی طرف سے تھی، پی ایم ایل این کی طرف سے تھی، پی ایم ایل این کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے تھی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ گیا صدر پاکستان کے پاس، صدر پاکستان کے پاس سے ہوتا ہوا جب دوبارہ یہ گیا قومی اسمبلی میں، تو وہاں پر جوائنٹ سیشن میں اس کو دوبارہ پاس کر دیا گیا۔ اب 10 دن ہیں صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے پاس، اور اسی دوران یہ پٹیشن آ گئی ہے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 8 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو اس پر عمل درآمد روک دیا جائے، جیسے ہی، کیونکہ آج یہ بھی شور کیا جا رہا تھا نا، دوبارہ سے پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں آج نہ رانا ثناء اللہ تھے، نہ خواجہ آصف تھے،
نہ یہاں پر کوئی اور وزراء تھے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور وہ سب تھے جن میں سے ایک بھی چہرہ ایسا نہیں تھا. آپ اعظم ندی تارڑ صاحب گو کے وزیر قانون ہیں، لیکن آپ ان کو لے لیجئے، آپ قمر الزمان قاہرہ کو لے لیجئے، آپ اس کے علاوہ اے این پی کی لیڈرشپ لے لیجئے، متحدہ قومی موومنٹ سے امین الحق صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو لے لیجئے، کامران مرزا صاحب جے یو آئی ایف کی طرف سے بیٹھے تھے، آپ ان کو لے لیجئے. ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے آج پریس کانفرنس کی جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہو. یہ قابل غور بات ہے دوستو، اس پر توجہ دیجئے کہ ایک بھی شخص ایسا نہیں بیٹھا ہوا تھا جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہو. اور یہ سب باتیں کرنے والے وہ ہیں جن کو سلیکٹ کر کے لا کر وزارتیں دی گئی ہیں، ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ اس طرح کے فیصلے اس لیے ان سے کروائے جا رہے ہیں کہ تاکہ الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکے. تو 8 رکنی بینچ نے آج یہ کہہ دیا کہ جب اب اس پر دستخط ہوں گے صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی طرف سے، تو ان کے دستخط ہونے کے بعد، یعنی کہ جب دستخط ہو جائیں گے تو یہ ایکٹ بن جائے گا، اور اس کا ایکٹ بن جانے کے بعد مئی کے پہلے ہفتے میں دوبارہ سے اس کی اگلی سماعت رکھی گئی. انہوں نے کہا جی تب تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا، یعنی کہ دستخط ہونے کے بعد اور اس کے ایکٹ بننے کے بعد اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا. اس پر ایک طرح سے سٹے دے دیا گیا ہے، اور اس میں پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کو شکست کا سامنا ہے. اب میں آپ کو ذرا ضروری بات بتا دوں ٹورڈز دی اینڈ، اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی پرسوں کے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ اب کم ہو رہے ہیں، اور جو اختلاف ہے وہ اب دور ہو رہا ہے، اور دوریاں کم ہو رہی ہیں، یہ گیپ جو ہے یہ برج ہو رہا ہے. لیکن کل جب 8 رکنی یہ بینچ بنا دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، اور اس میں 7 ججز نہیں تھے، وہ جو 7 ججز ہیں وہ کون سے ہیں وہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں، جیسے جمال خان مندوخیل بھی اس میں شامل ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں، جسٹس امین الدین صاحب بھی اس میں شامل ہیں، جسٹس اطہر منیلا صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تو اس کے بعد دوبارہ سے میں نے یہ معلوم کیا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ جی جو وہ یہ کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اینڈ کمپنی کہ جو طے کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور چونکہ طے جو کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو لہٰذا وہ جو گیپ برج ہوا تھا وہ دوبارہ سے اب وائڈن ہو گیا. لیکن آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ ان معاملات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور یہ ہے سپریم کورٹ کی آن دا ہول انسٹیٹیوشن کی بقا کی جنگ، جس میں پی ڈی ایم چیف جسٹس اور دیگر اور جج صاحبان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف جو بار کاؤنسلز میں، کیونکہ دیکھیں وکیلوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہیں یا وہ اپنی جیب کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو جیب ہے اس میں جو ڈالا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جیب میں نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو یاد رہے گا، اور یہ لوگ یاد رکھیں گے. جس طرح کے ججز کی بحالی کی تحریک میں جو متحرک اس وقت لوگ تھے وکلا برادری کی طرف سے، ان کو آج بھی لوگ نہ صرف جانتے ہیں، مانتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنی جیب کے ساتھ جائیں گے تو سمجھیں جیب میں تو وہ سوراخ ہے، وہ تو جیب میں جو ڈلے گا وہ نکلتا جائے گا، آپ کے لیے کم پڑتا رہے گا، لیکن تاریخ میں آپ کا نام نہیں آئے گا، آپ کو یاد نہیں رکھا جائے گا، آپ کو اچھے الفاظ میں کبھی بلایا نہیں جائے گا. تو اگر آپ واقعی قانون اور آئین کے ساتھ ہیں، جو کہ وکیل کا کام ہے، تو پھر یہ جو پاکستان بار کاؤنسل اور دیگر اور بار کاؤنسلز کو انگیج کر کے اور ایک سازش کے تحت ان سے کہا گیا کہ جی آپ ہڑتالیں کریں، گو کہ ہڑتال کامیاب نہیں ہوئی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہڑتال فلاپ ہوئی، بالکل کمپلیٹلی فلاپ ہو گئی ہڑتال، اور کچھ اس میں سے حاصل نہیں ہوا. اور دوسری طرف اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو آج بات کہی نا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت سٹینڈ نہیں لیا اور میں نے ووٹ دے دیا، اور جو جونیئر ججز تھے ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو سپریم کورٹ لایا گیا ہائی کورٹ سے. ان کا اشارہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی طرف اور جسٹس شاہد وحید صاحب کی طرف تھا. تو میں ایک بات یہاں پر واضح کر دوں، اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ جسٹس شاہد وحید صاحب کے بارے میں میرے پاس یہ پکی معلومات ہیں، کانکریٹ انفارمیشن ہے کہ بہت ہی محنتی جج ہیں، قابل جج ہیں، اور ان کی قابلیت کی بنیاد پر ان کو سپریم کورٹ لے کر جایا گیا ہے. تو کیا آپ اور میں ہم سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سپریم عدالت میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں قابل ججز ہوں، ایسے ججز ہوں کہ جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کریں، ایسے ججز ہوں جو نہ جھکیں نہ بکیں؟ اگر ہم یہی چاہتے ہیں تو پھر تو جسٹس شاہد وحید کی جو چوائس تھی وہ بہترین چوائس تھی. اور وہ کچھ ججز ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیاری کیے بغیر آ جاتے ہیں عدالت میں اور دن بس ٹپا دیتے ہیں، لیکن کچھ ججز ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ شاہد وحید صاحب جو باقاعدہ کیسز کو پڑھ کر جاتے ہیں، تیاری کر جاتے ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حوالے سے بھی آپ یہاں لاہور میں، لاہور ہائی کورٹ میں جو پیش ہونے والے وکلاء ہیں، آپ ان سے ان کی رائے لے لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کیا ہیں. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے، آگے فیصلہ کن موڑ ہے. عید کے فوراً بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ جو تاخیری حربے ہیں یہ نہیں چلنے والے ہیں. کل سپریم کورٹ میں بلا لیا ہے لوگوں کو، ان اداروں کے سربراہان کو، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم فلاں نہیں دے سکتے، سیکیورٹی فراہم کر سکتے، ہم
خزانہ سے فنڈز نہیں دے سکتے. خزانہ سے فنڈز نہیں دے سکتے، لیکن جو اخراجات ہیں، اگر آپ ان اخراجات کو دیکھیں کہ ان اخراجات کی مد میں کہاں کہاں کیا کیا خرچ ہو رہا ہے، تو آپ کان پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، آپ اپنے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 21 ارب روپیہ نہیں ہے، اور کہاں کہاں یہ کہتے ہیں 67 ارب تو یہ صرف ترقیاتی منصوبوں پہ لگا رہے ہیں جن کو فوری طور پر کرنا ضروری بھی نہیں ہے، ان کو روکا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ ترجیحات کا مسئلہ ہے، نیت کا مسئلہ ہے، نہ نیت ٹھیک ہے نہ ترجیحات ٹھیک ہے. ترجیحات کیا ہیں؟ ترجیحات یہ ہیں کہ، اور یہ نون لیگ ہمیشہ کرتی ہے کہ کبھی عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی نوعیت کا کیس نکال لیں اور کہتے ہیں جی یہ ان کی مبینہ بیٹی ہے، کبھی اس پر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی جو ہے اب جس طرح دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی مرحوم والدہ کے نام کا ایک نوٹس، ٹیکس کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے، جن کی وفات کو بھی کتنے سال ہو چکے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ایک ٹیکس کا نوٹس بھیج دیا گیا. یہ وہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو کہ پی ایم ایل این استعمال کرتی ہے. اور اب وہ مفتی سعید صاحب کو لے آئے ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی پتہ کرانا ضروری ہے کہ مفتی صاحب ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ ان کے جو کچھ شوق رہے ہیں ایسے، ان شوق کے بارے میں جب سنتے ہیں تو پھر بندہ سوال تو پوچھے گا کہ یہ مفتی ہیں بھی یا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان کا یہ سارا ڈرامہ، ان کا یہ سارا پروپیگنڈا، ان کا وہ بیان حلفی، ان کا ویڈیو بیان، سب جھوٹ پر مبنی ہے، سب جھوٹ ہے، مکاری ہے. اور بلکہ ان سے بندہ پوچھے کہ جی جناب آپ کو اب جا کر یاد آ رہا ہے تقریباً 4.5-5 سال کے بعد، آپ پہلے کہاں تھے؟ آپ کو پہلے کیوں نہیں ہوش آیا؟ اب آپ کو بلا کر خاص طور پہ آپ سے بیان دلوایا جا رہا ہے تو آپ بڑا خوشی خوشی بیان دے رہے ہیں، اور آپ کی نظر میں جو ہوا وہ غلط ہوا. تو اس طرح کی تو اور بھی بے شمار مثالیں ہیں. بلکہ آپ خود بتائیں کہ آپ نے جا کر بھی وہ جنرل امجد نام تھا نا، جنرل امجد کو لے کر جو آپ نے جا کر کورٹ مارشل میں جو گواہی دی تھی مفتی سعید صاحب، اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ذرا اس کی بھی وضاحت دے دیں نا. جب آپ کو اتنا ہی ویڈیو کا شوق ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ہی 1 نمبر مفتی کہتے ہیں، گو کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں مفتی 1 نمبر بھی نہیں، یہ تو 2 نمبر بھی نہیں، یہ تو 10 نمبر مفتی ہیں. تو اگر آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کا جو شوق ہے اس کو لے کر بھی باتیں ہو رہی ہیں، پھر آپ نے جو جا کر اس سے پہلے بھی ایک ملٹری کورٹ میں جو آپ نے بیان دیا تھا، وہاں پر بھی جو آپ نے کہا اس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، تو وضاحتیں دینا آپ کا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ 1 نمبر آدمی ہیں اور آپ بکاؤ مال نہیں ہیں اور آپ بکے نہیں ہیں. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.